احتجاج کرنے والے ہمارا حل پہ یقین کر سکے. اور میرا یہ کیا تجویز تھا؟ تجویز یہ، اور آج بھی یہ تجویز ہے، کہ ایک ٹروتھ کمیشن، مطلب سچ کا کمیشن بنایا جائے، اور اس کمیشن کا کام ہو کہ وہ تحقیقات کرے کہ سچ کیا ہے، میرٹ کیا ہے. اور جب تک جیسے یہ کمیشن بن جائے اور جب تک یہ کمیشن اپنا کام مکمل نہ کرے، میں احتجاج کرنے والوں سے ریکویسٹ کرتا کہ آپ اپنا احتجاج ختم کریں، اور جب تک یہ تحقیقات کا، یہ انویسٹیگیشن کا تمام رپورٹ نہ آ جائے، آپ احتجاج بند کریں. اور ساتھ ساتھ میں وفاقی حکومت سے ریکویسٹ کرتا کہ جب تک یہ تحقیقاتی کمیشن، یہ ٹروتھ کمیشن حقائق سامنے نہ لے کر آئے، آپ بھی اپنا مزید کارروائی نہ کریں، آپ بھی ذرا رک جائے. اگر یہ بات مانا جاتا، میرا خیال میں کشمیر میں ہم وہ سپیس کریٹ کر سکتے ہیں جس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ابھی تک نہ احتجاج کرنے والوں نے میرا خط کا جواب دیا ہے، نہ وزیر اعظم صاحب کا، یا ان کے نمائندے جس سے میں رابطہ میں تھا، وزیر خارجہ، اس نے کوئی جواب دیا ہے. لیکن آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہی حل ہے کہ ہم نے کشمیر کا حالات بہتر کرنا ہے. اگر آپ میرے مطالبات نہیں مانتے یا میرا حل پہ یقین نہیں رکھتے تو آپ کو یار دوسرا حل مجھے بتا دیں، ہم کل اس پہ امپلیمنٹ کرتے. مگر 14 دن 40 days گزرنے والے ہیں اور پورا کشمیر بند پڑا ہوا ہے. اور میں سوال کرتا ہوں احتجاج کرنے والوں سے بھی کہ آپ احتجاج کر رہے ہو ریاست کے خلاف کہ ہم نے کچھ غلط کیا ہوگا غلط، لیکن اس کا سزا آپ ریاست آزاد کشمیر کو نہیں دے رہے ہیں، آپ ریاست پاکستان کو اس کا سزا نہیں دے رہے ہیں، آپ اس کا سزا عام کشمیری کو دے رہے ہیں. راولا کوٹ کے یا پونچھ کے، میر پور پہ، مظفر آباد کے کشمیری کو آپ وہ سزا سنا رہے ہو جو ریاست کی غلطیاں ہے بطور آپ کے. اور ریاست سے بھی، ریاست پاکستان سے بھی میرا درخواست ہے کہ جبکہ اگر ہم آپ کی بات مانتے بھی ہیں، یہ غلط لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، وہ ایک علاقے تک محدود ہے. اگر اس علاقہ میں کوئی گڑبڑ ہے تو مجھے آج تک سمجھ نہیں آ رہا کہ راولا کوٹ میں مسئلہ ہے تو کوٹلی میں میرا فون کیوں نہیں چل رہا. میں مطالبہ کرتا ہوں وفاقی حکومت سے کہ کم از کم جو انٹرنیٹ کا پابندی ہے وہ اٹھا دے. لوگوں کا کاروبار پہ نقصان ہو رہا ہے، روزانہ زندگی پہ مشکلات پیدا کیا جا رہے ہیں. اس قسم کے اجتماعی سزا نہیں دیا جاتا. پرانے زمانے میں ایف سی آر کے زمانے میں جب آپ قبائلی علاقے میں ایف سی آر ہوتا تھا یا گلگت بلتستان میں ایف سی آر ہوتا تھا، جب گاؤں میں کوئی چور نکلتا تھا تو پورا گاؤں کو سزا دلواتا تھا. اگر گاؤں میں کوئی قاتل تھا تو پورا گاؤں کو سزا سنایا جاتا تھا. اب کشمیر میں کچھ لوگوں نے غلط کیا، برا کیا، جرائم کی ہے، مانتا ہوں، لیکن اس کا سزا پورا کشمیر کو سنانے کے میرا سمجھ سے باہر ہے. تو آج بھی میں آپ کے تھرو وفاقی حکومت سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ انٹرنیٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ وفاق کا اختیار ہے، آپ ضرور اس پالیسی کو ریویو کریں گے اور الیکشن سے پہلے انشاءاللہ تعالی کم از کم کشمیر کے عوام کو یہ آزادی دلوائیں گے کہ ان کا فون چلنا شروع کر دے. ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کشمیر کے عوام بہادر لوگ ہیں، جرت مند لوگ ہیں، وفادار لوگ ہیں، محب وطن لوگ ہیں. ایسے کوئی مشکل نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں اور آپ مل کے آزاد کشمیر کے تمام مسئلے حل کریں گے، پرامن طریقے سے حل کریں گے، سیاسی طریقے سے حل کریں گے. آپ نے 27 جولائی کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ آزاد کشمیر میں آپ کا نمائندہ کون چاہتے ہیں. آپ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ میرا حکومت دیکھنا چاہتے ہیں؟
یا ان لوگوں کا حکومت دیکھنا چاہتے ہیں جو میرپور کو، جو راولا کوٹ کو کشمیر کا حصہ ہی نہیں مانتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج تک یہ جواب نہیں آیا وزیر اعظم پاکستان سے، حکومت پاکستان سے، کہ یہ جو آپ کا آنریبل ممبر سیالکوٹ نے بیان دیا ہے کشمیریوں کے خلاف اور میرپور کے خلاف اور راولا کوٹ کے خلاف، کیا یہ بیان وفاقی حکومت کا پالیسی ہے یا نہیں؟ اس لیے جب تک وہ وزیر آپ کا کیبنٹ میں رہے گا اور وہ یہ پالیسی رکھے گا تو ہم سمجھیں گے کہ یہ آپ کا بھی پالیسی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ وفاقی حکومت اور مسلم لیگ نواز اس قسم کے وزیر جو ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جو کشمیریوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کو دور کرنا چاہیے۔ اگر کوئی وزیر کہتا ہے کہ فلاں حلقہ کو، فلاں علاقہ کو، فلاں والے کو میں کشمیری نہیں سمجھتا، تو اس کا کوئی حق نہیں کہ وہ وزیر رہے، اس کا کوئی حق نہیں کہ وہ ممبران اسمبلی رہے۔ اگر آپ کا کوئی وزیر یہ سمجھتا ہے کہ کشمیر کے 10 سیٹیں ان کے جیب میں ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے عوام کسی کے غلام نہیں ہے، وہ نہ مودی کے سامنے جھکتے ہیں نہ کسی اور کے سامنے جھکتے ہیں۔ یہ کشمیر کا مستقبل آپ کا جیب میں نہیں، کشمیر کا مستقبل فیصل آباد کا جیب میں نہیں، کشمیر کا مستقبل میرے کشمیر کے نوجوان کے ہاتھ میں ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی 27 جولائی کو، 27 جولائی کو وہ تیر پر دھپا لگا کے ایسے تیروں کا بارش ہوگا، ایسے تیروں کا بارش ہوگا کہ شیر کا ان پہاڑوں کے درمیان شیر کا وہ شکار ہوگا کہ تاریخ یاد رکھیں گے۔ میرپور سے آواز آئے گا، میرپور سے، مظفر آباد سے، پونچھ سے، تمام ڈویژن سے ایک ہی آواز آئے گا، ایک ہی آواز آئے گا۔ یہ کوٹلی کا نشان کیا، میرپور کا نشان کیا، مظفر آباد کا نشان کیا، پونچھ کا نشان کیا، پاک کا نشان کیا، راولا کوٹ کا نشان کیا، آزاد کشمیر کا نشان کیا، جمان کشمیر کا نشان کیا، جیت کا نشان، میرا نشان، آپ کا نشان، نعرے بھٹو۔